بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے ملک کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر آج آپ کو ایک ایسے نوجوان کی کہانی سنانے لگا ہوں جسے کرشماتی انسان کہا جاتا ہے، جس کا جو مورال ہے وہ ہمارے اس وقت ملک کی صورتحال سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اگر ہم اس کو کیسے بدل سکتے ہیں وہ ساری چیزیں آج اس سٹوری میں شامل ہیں۔ ویورز، امریکہ کے ایک نوجوان جس کا نام مورس گوڈمین تھا، جس کے کیریئر کا آغاز 1981 میں ہوتا ہے اور امریکہ کی انشورنس ایجنٹوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، اور MET انشورنس کمپنی میں اس نے آغاز کیا اور نمبر 1 ایجنٹ بن گیا۔ اس کے پاس کامیابی، شہرت، دولت، یہ سب چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طیارہ بھی تھا، لیکن ایک طیارے کے ایک حادثے میں وہ شدید زخمی ہو گیا، جس میں اس کے جسم کے تمام آلات کام کرنا چھوڑ گئے۔ اس کی ڈایافرام تباہ ہو گئی، اس کی سانس لینے کی صلاحیت تک ختم ہو گئی، اس کی خوراک تک وہ خوراک تک نہیں کھا سکتا تھا۔ اس کے جسم میں اگر کوئی چیز کام کر رہی تھی تو صرف اور صرف اس کی پلکیں کام کر رہی تھی، جو ایک دفعہ جھپکاتا تو پتہ اس کا مقصد تھا ہاں، اگر وہ 2 دفعہ جھپکاتا تو اس کا مطلب تھا نا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی چل رہا تھا، اس کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ کام کرنے سے قاصر تھا۔ ڈاکٹروں نے ہر چیز سے جواب دے دیا تھا کہ یہ بندہ زندگی میں کبھی اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یہ زندگی میں اس کے جو جسم کے آلات ہیں کبھی اپنے ایک نیچرل اس میں یہ رننگ میں آئیں گے۔ لیکن مورس گوڈمین کا دماغ زندہ تھا۔ مورس گوڈمین نے اپنے دماغ میں ایک تہیہ کیا کہ انسان جو سوچتا ہے وہ بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مورس گوڈمین نے اپنے لیے ایک ہدف مقرر کیا کہ کرسمس سے پہلے وہ اس ہسپتال سے فارغ ہو کر اپنے قدموں پر چل کر جائے گا۔ یہ مشکل مرحلہ تھا۔ اب اس کا پہلا ہدف کیا تھا کہ اس نے جو مصنوعی اس کو سانس لگی ہوئی تھی، اس کو جو وہ وینٹیلیٹر پہ تھا، وینٹیلیٹر پہ وہ سانس لے رہا تھا، اس نے کہا سب سے پہلے تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اب اس کا توڑ اس نے کیسے نکالا؟ اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ، اب مورس گوڈمین اپنی زبانی بتا رہا ہے۔ مورس گوڈمین کہتا ہے کہ میں نے اب مصنوعی سانس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلے 100 دفعہ سانس لی وینٹیلیٹر کے بغیر، مصنوعی سانس کے بغیر میں نے 100 دفعہ سانس لی۔ اس کے بعد 5 دفعہ میں نے آرام کیا، اس کے بعد پھر میں نے اس کو 200 دفعہ کر دیا، پھر میں نے 5 دفعہ آرام کیا، پھر اس کو میں نے 300 دفعہ کر دیا۔ مطلب جو سانس لینے کا عمل تھا تو اس کو میں نے 300 دفعہ کر دیا، اور پھر میں نے وہ 5 دفعہ آرام کیا۔ اس عمل کے دوران اس کے پھیپھڑے خود بخود بڑے ہوتے چلے گئے، اور اگلے ہی دن ڈاکٹروں نے بڑے حیرت انگیز طریقے سے، ان کو بڑی حیرت ہوئی اور ڈاکٹروں نے اس کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا۔ اب اس کا اگلا لائحہ عمل شروع ہوا۔ اس پہ وہ پراپر کام کرتا رہا، اور بڑی جد و جہد کے ساتھ ٹھیک 8 ماہ کے بعد، کرسمس سے 2 دن پہلے، ڈاکٹروں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا۔ اور ان کے لیے ناقابل یقین تھی یہ بات کہ یہ ایک کرشمہ ہی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، ایک شخص کیسے دوبارہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، جس کو ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا کہ یہ اپنے پیروں پہ کبھی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ ایک مقصد تھا اس کی زندگی کا، کہ اسے واپس وہی مورس گوڈمین بننا ہے جو وہ پہلے تھا۔ کرسمس سے وہ 2 دن پہلے وہاں سے اسپتال سے روانہ ہو گیا۔ اب اسے بولنا تھا، اسے بولنے کے لیے کوشش کر کے مزید 2 سال لگے، لیکن مکمل طور پر صحت یاب ہونے میں اسے 5 سال مزید لگ گئے۔ آج مورس گوڈمین ایک سکالر ہے، آج مورس گوڈمین ایک موٹیویشنل سپیکر ہے جو کہ دنیا بھر میں جا کے اپنی سٹوری سناتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اگر انسان سوچتے اور انسان ٹھان لے تو وہ کر گزرتا ہے، وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، وہ کسی بھی معاشرے میں ہو، کسی بھی ادارے میں ہو۔ یہی صورتحال اس وقت ہمارے ملک پاکستان کی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے۔ اب بات آتی ہے ہمارے ملک کی۔ ہمارا ملک پاکستان کون ہے؟ میں پاکستان ہوں، آپ پاکستان ہو، آپ کے بچے پاکستان ہیں، ہم سب پاکستان ہیں۔
اگر ہم ایک بار سوچیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارے ملک میں کاس سالی آ جائے، خدا نہ خواستہ ہمارا ملک کا وہ حال ہو جو آج سری لنکا کا ہے، تو ایک بار سوچ کے دیکھیں کیا ہوگا ہمارے ملک کا۔ تو اس لیے آج ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے۔ ہم نے آج کیسے وینٹیلیٹر کے بغیر سانسیں لینی ہیں، ہم نے کیسے تہیا کرنا ہے کہ آگے بقرہ عید آ رہی ہے، بقرہ عید سے پہلے ہم نے جو ہے نا اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مجھے ایک جواب صرف یہ چاہیے، خدا نہ خواستہ ہمارے ملک پر برا ٹائم آتا ہے، جو بڑے حکمران ہیں، جن کی پراپرٹیاں باہر پڑی ہیں، جائیدادیں باہر پڑی ہیں، وہ تو اپنی فیملی کو لے کے باہر بھاگ جائیں گے، جیسے افغانستان کے ساتھ ہوا۔ افغانستان نے حقیقی آزادی حاصل کی، لیکن اس پہ حکمرانی کرنے والوں نے اپنے ڈالر سمیٹے اور باہر ملک کا رخ کیا، وہ نہیں رکے اپنی عوام کے ساتھ۔ جس عوام پہ وہ مسلط تھے وہ اپنی عوام کے ساتھ نہیں رکے، تو اس کا مطلب وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں تھے۔ اگر خدا نہ خواستہ آج برا ٹائم آتا ہے ہمارے ملک پہ، تو کتنے لوگ ہیں جو یہاں پہ موجود رہیں گے اور کتنے لوگوں کے جو یہاں سے باہر کا رخ کریں گے؟ وہی لوگ جنون لوگ کریں گے جن کی وہاں پراپرٹیاں پڑی ہیں۔ اگر میری پراپرٹی باہر نہیں ہے، اگر میری فیملی ممبر کی کسی پراپرٹی باہر نہیں ہے، تو میں تو ظاہری بات نہیں جا پاؤں گا، میں اسی ملک میں رہوں گا، اسی ملک میں جیوں گا، اسی ملک میں مروں گا۔ تو آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے بقرہ عید سے پہلے اپنے ملک کو حقیقی آزادی دلانی ہے۔ سو گائز، میرا مقصد اللہ نہ کرے کوئی انتشار پھیلانا نہیں ہے، آپ کو صرف اور صرف یہ کہانی سنا کر یہ یقین دہانی دلانا ہے کہ دیکھیں یہ ملک ہمارا ہے، اس کی آن ہم سب لوگ ہیں، اس کی شان ہم سب لوگ ہیں، اس ملک کو ہم سب نے مل کے بچانا ہے، ہم سب پاکستان ہیں، یہ وطن ہے تو ہم ہیں۔ اگر یہ وطن نہیں ہے تو پھر کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ سو گائز، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔